اہم نقطہ ہے حافظ صاحب، یہ بتائیے گا کہ عامر صاحب نے سیاسی تجزیہ کیا. ہم نے دیکھا پچھلے 6 سے 8 ویک میں بڑی تیزی سے عمران خان صاحب کی جو قانونی پیچیدگیاں ہیں، جو مشکلات ہیں، وہ تیزی سے ختم ہوتی ہمیں نظر آئیں. اب آئی تھنک کہ ایک عدت والا کیس شاید رہ گیا ہے، جس میں بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کیا مستقبل قریب میں انہیں ہم کم از کم رہا ہوتے دیکھ سکتے ہیں قانونی اسپیکنگ لیگلی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عادل آپ کا شکریہ. ایک تو چیز بڑی واضح ان ساری پروسیڈنگز کے اندر آئی ہے کہ ایک ایسی اسلام آباد ہائی کورٹ جس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ کرٹیسزم بھی کیا گیا اور بہت زیادہ چیف جسٹس جو ہیں ان کو یہاں تک کہا گیا کہ آپ اس کو ریزائن دیں، لیکن اسی چیف جسٹس کا جو بینچ ہے وہ بار بار جو ہے جو بھی معاملہ اس وقت جا رہا ہے فارمر پرائم منسٹر کا، اس کے اندر انہیں ریلیف مل رہا ہے. اور وہ ریلیف سٹارٹ ہوتا ہے جب آپ کو یاد ہوگا کہ 3 سال کی سزا دی تھی جو ایڈیشنل سیشن جج دلاور تھے، اور ان کی بھی جب آئی تھی سسپینشن آف سینٹنس آئی تھی تو اس وقت بھی جسٹس عامر فاروق صاحب نے انہیں اس سزا کو سسپینڈ کیا. اس کے بعد جب آپ کی یہ نیب کی جو بیلز گئیں اس کے اندر بھی انہیں ریلیف دیا گیا. اور ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ سائفر کا بھی جب معاملہ آیا تو نہ صرف اس کے اندر جو ہے ایکویٹل جو ہے اس کے آرڈر کر دیے گئے، اور جو نیب کی اس کے اسپیشل کورٹ کی ججمنٹ ہے اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا گیا. تو مور اوور یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جتنے بھی معاملے فارمر پرائم منسٹر کے آئے ہیں انہیں وہاں سے ایک ریلیف ملا ہے، اور صرف ایک ہی ایسا کیس رہ گیا ہے اور وہ ہے آپ کا جو عدت والا جو ہے. اور اس کے اندر بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈائریکشن دے دی گئی ہے کہ اسے 10 دن کے اندر آپ سسپینشن کو ڈیسائیڈ کریں اور اگلے 15 دن کے اندر جو ہے وہ آپ اس کی مین اپیل کو ڈیسائیڈ کریں. تو اس کے اندر بھی یہ چونکہ وہ ریفرنس آیا تھا ہائی کورٹ کی طرف آیا تھا کہ چونکہ ایک جج صاحب نے فیصلہ سنانے سے معذرت کر لی تھی اور اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے فارورڈ کر دیا ہے کسی دوسرے جج صاحب کی طرف اور اس کا فیصلہ کر دیں گے. اب اگر اس کیس کا فیصلہ جو ہے جو بظاہر اس کے بھی برائٹ چانسز آئیں گے ہیں اس چیز کے اندر، چونکہ اس کے اندر بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی ہم نے پروگرام میں بات کی تھی کہ جو یکدم ان 2-3 کیسز کے اندر سزائیں ہوئی تھیں اس کے اندر ایک میں تو نیب نے کنسیڈ بھی کر دیا کہ ہمیں ان کی سسپینشن پہ اعتراض کوئی نہیں ہے، اور اس کے بعد یہ 2 جو ایسے معاملے تھے تو اس کے اندر جو پروسیجرل اور لیگل لیپسز تھے، اور وہ جو لیگل لیپسز تھے ان کا سسٹین ہونا کورٹ آف لاء کے اندر بڑا مشکل تھا، اور اس کا دونوں طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک سسٹینیبل ہونا بھی مشکل تھا، اور دوسرا اس کا پی ٹی آئی کو پولیٹیکل ایڈوانٹیجز بھی ان کے فیصلے کا آیا کہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 30 جنوری اور 1 فیبرری کو وہ فیصلے آئے. تو اب اس کے اندر یہ ہے کہ اگر وہ کسی اور کیس کے اندر اریسٹ نہیں کیا جاتا ہے یا کسی اور کیس کے اندر جو آلریڈی ان کے اوپر کئی کیسز ہیں اس کے اندر ان کی گرفتاری جو اگر کسی اور کیس کے اندر نہیں ڈالی جاتی تو عدت کے کیس کے بعد اگر جو سیشن جج ہے اس کیس کو ایکوٹ کر دیتے ہیں جو نیچے سے ججمنٹ آئی ہے تو وہ باہر آ جائیں گے. لیکن عادل ایک چیز جو امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں اس ساری ایکسرسائز کے اندر ہے کہ پرابلم جو تھا وہ پی ٹی آئی کی پولیٹیکل اسٹریٹجی کے اندر تھا، اور دوسرا جو اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا فیلئر پروسیکیوشن کا آیا ہے کہ 3 کیسز ایسے امپورٹنٹ ہیں کہ جس کے اندر پروسیکیوشن کے پاس بڑا مواد تھا. ایک نمبر 1 آپ کا یہ جو سائفر والا معاملہ ہے، نمبر 2 جو ہے آپ کا 190 ملین پاؤنڈز والا معاملہ ہے، اس کے اندر جو مس یوز آف اتھارٹی یا مس یوز آف کیبنٹ پروسیس میٹنگ ہے وہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے، لیکن اس کے اندر بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر انہیں بیل مل گئی. اور تیسرا جو تھا وہ توشہ خانہ والا تھا جس کے اندر پھر پروسیکیوشن جو ہے وہ پراپر طریقے سے نہیں آئی اور اس ججمنٹ کو سسپینڈ ہوا.